السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ فتح کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنائی ہوئی پاکیزہ جماعت تھی، صحابہ اور صحابیات پر مشتمل، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی پر، ان کے ایمان کی گواہی پر، ان کے جنتی ہونے پر، ان سے اللہ کے مکمل راضی ہونے پر ایک نئی سینکڑوں آیتیں نازل فرمائی ہیں، جن کے بارے میں خلاصے کے طور پہ یہ جملہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسی جماعت روئے زمین پر نہ ان سے پہلے کبھی آئی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے، کہ جس کی تعریف کوئی مورخ نہیں، کوئی لکھنے والا مصنف نہیں، بلکہ عرش پر بیٹھا ہوا رب العالمین کر رہا ہے، اور جن کی تعریف رب العالمین نے صرف قرآن کریم میں نہیں فرمائی، قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں انبیاء پر، تورات، انجیل، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ جماعت کی تعریف فرمائی ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعریف صرف قرآن میں نہیں کر رہا ہوں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں میں نے تورات میں بیان کی ہیں، انجیل میں بیان کی ہیں۔ اسی لیے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی اور صحابیات ہیں، اول ایمان لانے والے سے لے کر اخیر ایمان لانے والے تک، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا اتفاقاً ایمان لائے، اتفاقاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور ایمان لے آئے، کوئی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ازل میں منتخب کر لیے گئے، چن لیے گئے۔ اسی لیے یہ جماعت ہر اعتبار سے قابل احترام، لائق تعظیم، لائق اتباع، لائق تقلید رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ اس میں فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت ہیں، کفر اور کفار پر ان کے سامنے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، رحم دل ہیں۔ آج کے مسلمان کی طرح نہیں کہ غیروں سے تو یارانے ہیں، غیروں سے بڑے قلبی تعلقات ہیں، اپنے سارے راز منتقل کر رہے ہیں، اور اگر دشمنی ہے تو اپنوں ہی سے ہے۔ کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے، مقتول بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، نعوذ باللہ من ذالک۔ ساری توانائیاں، ساری بہادری اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اور غیروں کے سامنے ایسے نرم ہیں کہ مت پوچھیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس ہر اعتبار سے غیروں کے سامنے سخت ہی رہو، ان کے سامنے جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان کے سامنے کیسا یارانہ اور کیسی رحم دلی۔ تو وہاں ساری نرمی ہے اور اپنے بھائیوں کے خلاف ساری سختیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب کے صحابہ ایسے نہیں ہیں، جو دین کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے، سازشیں کرے، ان کے خلاف اتنے سخت ہیں کہ سازش کرنے والا سازش بھول جائے، وہ اپنے تیور بدلنے پہ مجبور ہو جائے، اتنے سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں تراہم رکعا سجدا، کہ ان کے اندر ہزار خصوصیتیں ہیں، اس کے باوجود تم انہیں دیکھو گے، کبھی کوئی رکوع میں نظر آئے گا، کوئی سجدے میں نظر آئے گا، یعنی اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس فتح کیا تھا، دنیا آج تک اس فتح کو یاد کرتی ہے، عجیب و غریب فتح تھی وہ، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں اس جہاد میں دنیا نے جو محیر العقول۔ فتح کے بعد جب مبارکبادیاں دینے کا موقع آیا، خوشی خوشی جب لوگ آ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے، وہ مسجد نبوی میں نماز شکرانہ میں مصروف تھے۔ کیا خوب کہا اللہ نے تراہم رکعا سجدا۔ ایسے موقع پر کسے یاد رہتا ہے اللہ؟ اللہ معاف کرے، کسے یاد رہتا ہے نماز شکرانہ، رکوع اور سجدہ؟ ہر ایک اتراہٹ میں رہتا ہے، ہر ایک اپنے میں پنے میں رہتا ہے کہ میں نے یہ فتح حاصل کی ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ ناچ گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، نہ جانے دنیا کیا کیا کرتی ہے، ان کے نام لیوا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے سراپا فرما بردار مطیع، کہ لوگ منتظر ہیں ان کی نماز ختم ہو تو ان سے ملاقات کریں۔ جب نماز ختم ہوئی تو مسجد نبوی کے اندر سے زاروں قطار رونے کی آوازیں آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اللہ کے دربار میں۔ جب ایسا خلیفہ ہوگا، ایسے عمراء اور قائدین ہوں گے تو کتنی برکتیں ہوں گی حکومت میں، رعایا میں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا خوب اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام کے چرچے تھے دنیا کے بازاروں میں، جن کی تجارت ان کے نام کا ایک شناخت تھی دنیا کے اندر، حضرت عثمان بن عفان مدینے کے رہنے والے، جب تجار ان سے ملنے آتے تو حیرت میں رہتے کہ وہ مدینے کے بازار میں بہت کم
اور زیادہ وہ مسجد نبوی میں ملاقات ان سے ہوتی تجار کی، کبھی وہ تلاوت میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ تجارت کر ہی نہیں رہے، تو تجارت چل کیسے رہی ہے؟ بہت زیادہ توجہ تھی ان کی تجارت پر بھی، لیکن سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ لوگ آ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اور پتہ بتانے والے پتہ بتا رہے مسجد نبوی میں ہوں گے، اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو مسجد نبوی میں لوگ آتے، تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں نظر آتے، کبھی سجدے میں نظر آتے۔ اتنا بڑا وقت کا تاجر کہ جس کا نام ہی کافی تھا دنیا کے بازار کے اندر، وہ اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں مصروف ہے۔ کیا اللہ نے تعریف کی کہ میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ میرے کون سے کام سے اللہ راضی ہو جائیں، میں وہ کون سا عمل کروں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کے فضل کا، اللہ کی رحمت کا میں مستحق ہو جاؤں، وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرما رہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو۔ ایک بڑے تاجر ہوں گے وہ صحابہ کی جماعت میں، لیکن ان کا چہرہ کسی تجارت کی ترجمانی نہیں کرے گا۔ وہ وقت کے بہت بڑے اپنے علاقے کے سردار ہوں گے وہ صحابی رسول، ان کا چہرہ دیکھو، ان کی چہرے میں کوئی سرداروں کی ترجمانی نہیں ہوگی، وہ سب ہوں گے لیکن چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ تواضع ہوگا چہرے کے اندر، ان کے چہرے کے اندر خاکساری ہوگی، سادگی ہوگی، اللہ کے سامنے میں کچھ نہ ہوں، یہ ان کا چہرہ بتا رہا ہوگا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کو دیکھو اور پڑھو، سجدوں کے آثار اور نشانات نمایاں ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تعریف میں صرف قرآن میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے تورات میں تعریف کی ہے، ومثلہم فی الانجیل، میں نے انجیل میں تعریف کی ہے۔ اور بھی اللہ نے آگے آیتیں نازل فرمائی ہیں صحابہ کی شان میں، مثالیں دے کر کہ کیسے جب لہلہاتی ہے زمین اور تر و تازہ ہو جاتی ہے زمین موسم بارش میں، اور ہریالی چاروں طرف پھیل جاتی ہے، خوشنمائی آ جاتی ہے، اس جماعت کی مثال ایسی ہی ہے کہ انسانی زمین پر لہلہاتی ہوئی یہ کھیتیاں ہیں، سرسبز و شادابی کی اعلیٰ ترین مثال ہے یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت۔ لہذا یہ واحد وہ جماعت ہے جس سے اللہ تعالی ہر اعتبار سے راضی، ایسی جماعت نہ ان سے پہلے آئی نہ ان کے بعد آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ساری انسانیت ایمان لائے، لیکن اے صحابہ جب تک تم جیسا ایمان نہیں لائے گی وہ قابل قبول نہیں ہے، اور تم جیسا ایمان لا لیے فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے۔ اللہ نے معیار بنایا ایمان کا، کس جماعت کو؟ صحابہ کرام کی جماعت کو۔ تمہارا جو ایمان ہے، جو اس کا معیار ہے، جو لیول ہے، جو اس ایمان کے اندر یقین کی کیفیت ہے، توکل ہے، صبر ہے، وہ جب تک نہ آ جائے لوگوں کے اندر تب تک وہ ایمان قابل قبول نہیں، تب تک وہ لوگ ہدایت پر نہیں۔ اللہ اور بھی مثال دے سکتے تھے، بغیر کسی انسان کی مثال دیے ہوئے صرف ایمان کا تعارف بھی اللہ کرا سکتے تھے، ایمان یہ ہو یہ ہو اور یہ ہو، لیکن اللہ نے وہ ساری تفصیل بتانے کے بجائے صحابہ کو کھڑا کر دیا، تم جیسا ایمان، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کی نظر میں صحابہ کا ایمان کتنا عالی ہے، کتنا مقبول ہے، اندازہ لگائیے۔ تو سارے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی مقبول ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا اور بڑی اعلیٰ ترین گواہی دی صحابہ کے بارے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ جب اللہ امتحان لینے پہ آتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ ممتحن امتحان لینے والا اللہ ہو، وہ کیسی آزمائشوں سے گزارے گا، کن تکالیف کے مرحلوں سے گزارے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کیسی کیسی آزمائشیں تھیں، کوئی کم آزمائش نہیں تھی صحابہ کرام کی۔
کیسی کیسی نئی قربانیاں دیں، کیسے کیسے موقع پر اللہ نے ان سے کیا کیا مانگ لیا۔ قسم پرسی کا عالم میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا غزوہ خندق میں۔ اس کے بعد اتنا بڑا جہاد تبوک کے مقام پر روم کی فوج سے تھا، اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی مالی امداد کرو اسلام کے لیے، جتنا ہو سکے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا، ہم کتابوں میں پڑھیں کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا جماعت تھی وہ صحابہ کی، ایک لفظ شکایت نہیں کہ ابھی تو سب کچھ ہم نے ختم کیا، بچا کیا دینے کے لیے۔ اتنا بھی نہیں کہ کچھ مہلت مل جائے ہمیں، کچھ مہینوں کچھ ہفتوں کی ہم کچھ انتظام کریں گے، نہیں۔ ابو بکر اٹھتے ہیں پورا گھر لے کے آتے ہیں، حضرت عمر اٹھتے ہیں آدھا گھر لے کر آتے ہیں، حضرت عثمان اٹھتے ہیں 100 اونٹ لے کے آتے ہیں، پورا ان کے اونٹ کی پشت پہ مال و اسباب لدا ہوا، جس سے جو بن سکا وہ لا کے رکھتا چلا گیا، کوئی حرف شکایت نہیں۔ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اپنی اموال کی قربانیاں دینے کے بعد اپنے آپ کو حوالے کر دیا، ہم سب چلیں گے تبوک، چاہے دنیا کی کتنی بڑی بھی فوج ہمارا سامنا کرے۔ وہ ایمان تھا، وہ ایمانی قوت تھی۔ تبوک سے بھاگ کھڑی ہوئی وہ فوج، ابھی اس نے صحابہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، صرف اطلاع ملی کہ وہ فوج مدینے سے نکل چکی ہے، تبوک پہنچنے والی ہے، اس سے پہلے ہی سارا تبوک کا میدان خالی ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی غیبی مدد، اللہ صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، ان کے دلوں پہ ہیبت طاری ہو گئی چہرے دیکھے بغیر۔ اسے کہا جاتا ہے ایمانی رعب اور ایمانی خوف۔ سب کے سب وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ الغرض کتنے ایسے موقع آئے، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، شہادت کے منصبوں پر فائز ہو گئے، لیکن کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔ ایسی آزمائشوں سے اللہ نے گزارا۔ اس کے بعد اللہ ہی گواہی دے رہے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ یہ جماعت مکمل طور پہ کامیاب نکلی امتحان میں، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے اور اجر عظیم کا اعلان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی اعلیٰ قسم کی گواہی ہی ہے اس جماعت صحابہ کے بارے میں، صحابہ اور صحابیات کے بارے میں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں خبردار کیا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پر آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد انہیں اپنا نشانہ نہ بنانا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کبھی بھی نہیں، سوچ و فکر میں بھی نہیں آنا، زبان تو دور کی بات زبان کھولنا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اس زندگی سے موت بہتر ہے کہ اس جس زندگی میں زبان سے طعن و تشنیع شروع ہو جائے صحابہ جیسی زبان پہ، زبان سے ان کی شان میں کوئی گستاخی کے الفاظ آ جائیں، وہ دن آنے سے پہلے موت آ جائے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جس کی شان میں رب العالمین کا کلام لبریز ہے، جس کی شان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لبریز ہیں، منور ہیں، بالکل پاکیزہ ہیں، ان کی شان میں زبان سے گستاخیاں، اس سے بہتر ہے موت کا آ جانا اور مر جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد صحابہ کرام کو اپنا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، مجھ سے محبت ہوگی تبھی صحابہ سے محبت ہوگی۔ اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا، کہ مجھ سے دشمنی ہے اس لیے میرے صحابہ کرام سے دشمنی ہے۔ اسی لیے کسی صحابی رسول کی نیت پہ شک کرنا، یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے علماء امت کا قیامت تک کے لیے، کسی صحابی رسول کے کسی فیصلے پر نیت پر شک کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تزکیہ پر سوال اٹھانا ہے کہ آپ نے کیسا تزکیہ فرمایا، آپ نے کیسی محنت کی، ایک صحابی کی نیت ہی صحیح نہیں کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صرف بات بتانے کے لیے کہی جا رہی ہے ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کیسی تربیت فرمائی کہ نعوذ باللہ کوئی صحابی وہ تربیت سے تربیت یافتہ نہیں بن سکا۔ جیسے کہ اس زمانے میں اور خاص طور سے اس مہینے میں
ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتی ہے. اپنے واویلوں میں، اپنے بیانوں میں، اپنی تقریروں میں صرف ان کا یہی کام ہے قصے گڑ گڑ کے بیان کرنا، جو انسانی اور اسلامی تاریخ بالکل خالی ہے. ان کے سامعین میں کوئی نہیں ہے پوچھنے والا بھائی جو تم بول رہے ہو کہاں لکھا ہے، کدھر ہے، کب ہوا، کس زمین پہ ہوا، کس مہینہ کس تاریخ میں ہوا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بس جتنا ہو سکے گڑتے چلے جاؤ، چیختے چلے جاؤ، چلاتے چلے جاؤ. یہ دنیا کی واحد جماعت ہے جو کسی کی دشمنی میں بنائی گئی ہے. یہ دنیا کی واحد جماعت ہے جس کا عقیدہ ہے بغض رکھنا. ہمیں ان سے شکوے نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی شروع سے بدترین. شکوے ہمیں اپنے بھائیوں سے ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے پریشان ہو رہے ہیں. کیا ایسا ہوا؟ کیا صحابہ کی جماعت میں یہ بات ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. پہلے تم وہاں سے شروع کرو پڑھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. آپ نے کیا تربیت فرمائی؟ تربیت کے نتیجے میں پھر صحابہ کرام کیسے شیر و شکر بنے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں الفتیں اللہ نے پیدا کی، ایسی محبتیں کہ دوسرے کو کھلا کے خوش ہونے والے، دوسروں کو پلا کے خوش ہونے والے، دوسروں کے کام آ کر خود بھوکے رہ کر خوش ہونے والے. وہاں سے شروع کرو، پھر آگے بڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ بات کچھ نہیں ہے اور نہ جانے اسے کیا بنا دیا گیا. ایسے ایسے الزامات خلفائے راشدین پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے یہ ناانصافی کی، انہوں نے وہ ناانصافی کی. نعوذ باللہ من ذالک. مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے ایسا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے نمبر پہ تو وہی خلیفہ آئے جو ہمارے دل کے بھی عزیز ہیں اور تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے ہیں. نہ جانے کتنے عزیز ہیں ہمیں نہیں معلوم. ان کی خلافت میں تو وہ سب کچھ ختم ہو جانا تھا جن کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے وہ غلطی کی. اس کی اصلاح کر دینا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن قربان جائیے وہ انہی پر گامزن رہے کہ جو فیصلے پہلے کے 3 خلفاء کے تھے اسی پر وہ مہر لگاتے رہے کہ اس سے بہتر فیصلہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا. یہ کبھی نہیں ہوا صحابہ کرام کے درمیان مشاجرت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خوارج فرقہ ہے، شیعان علی فرقہ ہے، ان لوگوں نے اپنے مذہب اور اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے واقعات گڑھنے شروع کیے اور دنیا والوں کو بتانا شروع کیے کہ اس جماعت میں اس طرح کے آپس میں اختلاف تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر ساری اسلامی ریاستوں نے بیعت کر لی تھی، انہیں خلیفہ بنایا تھا. کچھ مہینوں کے بعد وہ جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی انہوں نے خلافت. ذرا بتائیے کدھر ہے اس میں اختلاف، کدھر ہے اس میں دشمنی؟ یہ 2 ناموں کو لے کر ایسا واویلا مچایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو کچھ اور نظر آ رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت پوری کی پوری حوالے کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ یہ آپ بہتر سنبھال سکتے ہیں، میرے مزاج کے مطابق یہ نہیں ہے. وہ اس مزاج کے نہیں تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، چنانچہ انہوں نے حوالے کیا اور اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کر لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ پورے اہل بیت اطہار، ان کے درمیان آپس میں جو محبتیں تھیں، جو یکسانیت تھی، اسے کوئی بھلا نہیں سکتا، اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. ہاں درمیان میں یہودی سازش کی وجہ سے جو مشاجرات ہوئے وہ یقیناً ان یہودیوں کے اندر گھس آنے کے بعد اور آپس میں اختلاف کو ہوا دینے کے بعد وہ رونما ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک طویل وقت گزرا، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ اندر کے مشاجرات یہ یہودیوں کے ذریعے پر رونما ہوئے تھے اور پائے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں روم کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ اسلامی ریاست پہ حملہ کیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا کہ اگر ادھر تم نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ رہے گا. یہ ان کے خط آج تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو لہذا یہ جو مشاجرات ہوئے ہیں، آپسی جو اختلافات، یہ دراصل یہودیوں کے اندر در آنے کی وجہ سے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور پھر بعد میں وہ بھی الحمدللہ کربلا کے بعد صاف ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا بالکل، پھر اس کے بعد آج تک نہیں ہو سکا الحمدللہ. تو پھر یہ کہنا کہ یہ آپسی اختلافات تھے، یہ ایسا تھا اور ویسا تھا، یہ سب آج 1400 سال سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی گندی زبانوں سے گندے الفاظ بولنا ان کی شان میں جن کی شان میں عرش سے آیتیں اتری ہیں، جن کی شان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان نبوت سے گواہیاں دی گئی ہیں، ان کے صحیح ہونے کی، ان کے حق پر ہونے کی، ان کے بارے میں یہ بدترین الفاظ اور زبان استعمال کرنا، یہ دراصل اپنے آپ کو جہنمی بنانے کا حق ہے، جہنمی بنانے کے وہ مستحق قرار پا رہے ہیں. لہذا سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں سے خدا کے لیے دور رہیں، ایسے معاملات اور ایسی تقریروں سے خدا کے لیے دور رہیں، اور ایسی جماعتوں کے واویلوں سے خدا کے لیے دور رہیں. یہ نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے اور نہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تابع کریں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو تابعین جو تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایمان لانے والے، انہوں نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دین اسلام کی اقتدا کیسے ہو؟ انہوں نے صاف فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پکڑ لو. ہم اقلہم تکلفاً، ان کی زندگیوں میں تکلفات نہیں تھے، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، یہ کلمہ پڑھ لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے. ابرہم قلوباً، ان کے دل سب سے پاکیزہ تھے، سب سے نیک تھے. اعمقہم علماً، ان کا علم سب سے گہرا تھا قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. لہذا ان کی اگر اقتدا کرو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں کوفہ کی سرزمین پہ. تو یہ بتا رہی ہے یہ گواہی کہ اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائی گئی تو سیدھے یہ انگلی اٹھے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت پر، انداز تربیت پر. لہذا صحابہ، اور جب بھی ہم صحابہ بولیں اس میں صحابہ بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں. کوئی اگر ان میں دو طرح کی کوئی تفریق کرنا چاہتا ہے تو وہ بدترین دشمن ہے اسلام کا. وہ صحابہ اور اہل بیت ہے، ہمارے دونوں آنکھوں کی طرح ہیں الحمدللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ خلیفہ ہیں اور وظیفے مقرر کر رہے تھے. حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ انہوں نے زیادہ مقرر کیا. تو خود انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا، سوال کیا انہوں نے کہ میں بھی انہی کے عمر کا ہوں، حضرات حسنین کی عمر کا، اور میں تو آپ کا بیٹا ہوں خلیفہ کا، اور میرا وظیفہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، اور ان کے وظیفہ اتنے زیادہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین جواب کہ بے شک تم ان کے ہم عمر ہو، لیکن تمہارے والد ان کے والد کی طرح نہیں ہے، تمہاری والدہ ان کے والدہ کی طرح نہیں ہے، تمہارے نانا ان کے نانا کی طرح نہیں ہے، تم وہ مقام نہیں پا سکتے، لہذا آئندہ سوال نہ کرنا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا اپنے ہی بیٹے کو، اور وظیفہ بیش بہا جاری رہا اور ان کے بعد بھی جاری رہا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی. تو یہ بتاتا ہے کہ آپس میں ان کی محبتیں کتنی تھیں، آپس میں ان کے ایک دوسرے کا احترام کتنا تھا. باقی سب گڑے ہوئے قصے ہیں، کوئی ان میں صداقت نہیں ہے. جتنے قصے بیان کیے جاتے ہیں کسی نہ کتاب میں ہے، صحیح کتاب میں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا اعتبار نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف، اس روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے بخاری شریف، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ. انہوں نے اتنی بدترین جو ہے افتراء اندازی کی ہے، گڑا ہے انہوں نے، جیسے یہودیوں نے گڑا ہے تورات کے اندر، جیسے عیسائیوں نے گڑا ہے انجیل کے اندر. یہ قرآن کے اندر تو نہیں گڑ سکتے تھے، قرآن کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. انہوں نے دین اسلام کی تاریخ میں واقعات میں گڑا ہے اور گڑ کے ایسی شبیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کا چہرہ مسخ ہو جائے. لیکن اللہ نے کام لیا ایسے محدثین سے، ایسے فقہا سے، ایسے علماء سے کہ الحمدللہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں اور یہ اپنے ہی حلقے تک محدود ہو کے رہ گئے. تو اسلام وہ ہے جو صحابہ
کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہم تک اور نبی تک پہنچنے کے لیے صحابہ ہمارے لیے پل ہیں, ذریعہ ہیں, واسطہ ہیں. یہ اگر پل کو گرا دیا گیا ہمارا تعلق صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اسی لیے خود بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ذہن و دماغ میں خوب اچھی طرح بٹھا دیں کہ اس روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جماعت ہے قابل تقلید, قابل اتباع, وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, جس میں صحابہ, صحابیات, ازواج مطہرات, اہل بیت کے افراد سب شامل ہیں. الحمدللہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, قابل تعظیم ہیں, لائق اتباع ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان سب کا بالکل یکسانیت کے ساتھ ان کا احترام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ اور صحابیات کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کی سازشوں سے, نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.